آپ اگلے 5 منٹ میں میت ہوگے اور آپ اگلے 5 منٹ میں فرشتوں کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوگے اور آج رات آپ اپنے قبر میں گزارو گے اور آج کے بعد جو آپ نے کر لیا یور اننگ از فنشڈ، یو ہیو پلیڈ یور اننگز، اٹس اینڈ۔ جب رمضان ہے نا اس نے کہا یار توہا اس مسجد میں چلتے ہیں، وہاں بڑی پیاری قرات ہوتی ہے جو ہم آج تک روئے نہیں تھے اللہ کے سامنے، پوری مسجد رو رہی ہوتی تھی۔ میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں ایسے ینگسٹرز کو دیکھ کے جن نے پوڈ کاسٹ کا مائک لگا لیا ہے اور کیمرہ تو لائٹنگ کر لی ہے اور ایسی سی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں جب ان کو الف بے نہیں آتی دین کی۔ اسماعیل حنیہ رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا اور ہمارے لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو فلاں سوچ کا مالک تھا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارا بچہ غزہ ہے اور فلسطین ہے، وہ ICU میں، اب ہم پہ دشمن حملہ آور ہوا ہے۔ اٹس ناٹ دی اپروپریٹ ٹائم ٹو فائٹ۔ لوگ جو نظام کا کام کر رہے ہیں، خلافت کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہاں سے لے کے پورا اسپیکٹرم آتا ہے ٹو تبلیغی جماعت اینڈ ٹو پیپل جو بالکل اپنے تزکیہ اور تصفیہ پہ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں سارے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ شریعت اور خلافت میں نا فرق آنا چاہیے ہمیں۔ پیپل مائٹ بی کرٹیسائزنگ کہ آپ نظام کی بات نہیں کرتے، آپ نظام کی بات نہیں کرتے، کہ اللہ کے بندے میں نظام چلا رہا ہوں یہاں پہ، میں لوگ تیار کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں ایک داعی if he is missing تہجد he is not a داعی۔ اس کے بعد تو تنہائی کے عابد رہ نہیں گئے۔ یوتھ کی عبادت تنہائیوں کو پاک کرنا ہے۔ اس فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو علم سے لیس کر لو۔ اگر تم نے آج کل کے دور میں آرمر پہنا نا تو وہ علم کا آرمر۔ ہمارے محلے میں ایک عجیب واقعہ ہوا، ایک صاحب کی ڈیتھ ہوئی، قبر میں نا لمبے تھے وہ، تو ان کی جب قبر تیار ہوئی ہے تو غور کرنے کا ناپنا ہے، بالکل آپ کے سائز کا آدمی تھا، اگر آپ لیٹے ہیں قبر میں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لیٹ کے دیکھتا ہوں، لیٹے بالکل جی صحیح ہے سائز نا، اٹھ گئے ٹھیک ہے جی دفنا دو۔ اللہ کی قدرت، جن کو دفنانا تھا نا ان کے گاؤں سے فون آ گیا ہم نے یہاں نہیں دفنانا، گاؤں بھیج دو، اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اسی دن۔ اس کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی اسی قبر میں اگلے دن ان کو دفنایا ہے۔ اب بتاؤ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار جس قبر کو ناپنے کے لیے میں لیٹ رہا ہوں کل رات میری اسی قبر میں گزرے گی؟ کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ ایسی بے ثباتی، ایسی بے وفا دنیا ہے، بلکہ ایسی دنیا ہے، حضرت کعب بن زہیر کہتے ہیں یہ دنیا ایسی چیز ہے اس کی گھٹی میں بے وفائی اور جھوٹ گھول کے پلا دیا گیا ہے۔ یہ دکھاتی کچھ ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ دکھائے گی آپ کو ایسے تو ایسے دنیا کا آپ کو اس نے بادشاہ بنانا ہے، اور ایسے منہ موڑے گی نا چند سیکنڈوں کے اندر، 2 ٹکے کی نہیں چھوڑے گی آپ کو۔ اس لیے اس دنیا کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت۔ ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا، اگر کسی نے زنا کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے شراب پی ہے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا۔ اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا۔ اگر کسی نے وراثت کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا، آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا۔ اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فحش فلمیں دیکھی ہیں ایک دفعہ کہہ دے اللہ دیکھ چکا، آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ ایسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرطے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو، اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا۔